اسد یہ بتائیں کہ جو کشمیر کے انتخابات ہو ہی رہے تھے اور اس میں پھر یہ جو بیان آ گیا، اب پہلے تھوڑا سا آپ سے دوبارہ کشمیر کی طرف چلتی ہوں پھر اس پہ واپس آتی ہوں. یہ جو کشمیر میں اب الیکشن ہے اور پیپلز پارٹی نے اس کو انتہائی متنازع الیکشن قرار دے دیا ہے. اب جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں بھی واضح طور پہ نون لیگ کی برتری ہے. اس کا اور اگر اس میں ایک اکثریت حاصل کر لی تو میرا خیال ہے تیسرا جو فیز ہے وہ تو آلموسٹ ارریلیونٹ ہو جائے گا. ایسے میں اس کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جیسے وہاں پہ اپوزیشن اور اس میں بیٹھ گئے ہیں جی بی میں، یہاں پر بھی بیٹھ جائیں گے یا یہ جو متنازع الیکشن ہے یہ کوئی رنگ لائے گا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ویسے تو واضح طور پر یہ اعلان کر چکی ہے کہ اگر ہم الیکشن ہار گئے تو ہم ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے، اور وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ نون لیگ بدترین دھاندلی کر رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انتخابات کا نتیجہ کچھ بھی آئے، اس وقت کیا جو بھی نتیجہ آئے گا مجموعی طور پر آزاد کشمیر کے عوام اس کے ساتھ کھڑے، اس حکومت کے ساتھ کھڑے. لیکن اگر پیپلز پارٹی تسلیم نہیں بھی کرے گی دین واٹ؟ سو واٹ؟ نہیں، پیپلز پارٹی تسلیم نہیں کرے گی اور سسٹم نے تسلیم کر لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پیپلز پارٹی، میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کشمیر میں سڑکوں پر نہیں آ جائے گی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہیں مل جائے گی، کوئی احتجاج نہیں کرنا شروع کر دے گی. پیپلز پارٹی دو چار تقریریں کر کے اس کو صبر شکر کر لے گی اور حالات کا لکھا اور قسمت کا لکھا جان کے خاموش ہو جائے گی. لیکن میرے نزدیک نادیہ، میں بار بار اسی نقطے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو کشمیر میں صورتحال ہے یہ انتخابات اس پر مرہم نہیں رکھ سکتے. کشمیر میں بے چینی کا، کیوس کا خاتمہ یہ انتخابات یا اس کے نتائج چاہے وہ کسی کے بھی حق میں نکلے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جسے اب کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے جس کے ساتھ کشمیریوں کی بہت بڑی تعداد، وہ میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کو ایک انگیج کر رہے ہیں. اگر آپ اجازت دیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کالعدم ہے بے شک، لیکن اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ان نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، قومی حکومت بنائیں اور اس کے بعد انتخابات کرائیں. یہی پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے. یہی اگر پاکستان بلاول تحریک صاحب بھی انصاف تسلیم نہیں کرتے. صحیح ہے. میں واپس آ جاتی ہوں پاکستان کی سیاست پر. الیکشن نئے صوبے بنوانے کا، نئے انتظامی یونٹ بنوانے کا، کیونکہ کرنا اگر سیاسی جماعتوں نہیں ہے، ان جو آئین کے مطابق جو آئین میں درج ہے، جو ریلیونٹ اسمبلیز ہے وہی قرارداد پاس کریں گی، وہ تو نہیں ہونی، کم از کم سندھ میں تو نہیں ہونی. دیکھیں اور طریقہ کیا ہے؟ آئین نے طریقہ کار وضع کیا ہے، صوبائی اسمبلیاں بھی، پارلیمنٹ بھی، وہ سارے اس میں انوالو ہوتے ہیں. سیاسی قوتیں بھی موجود ہیں، پارلیمنٹ بھی موجود ہے. اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ تو پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لے، اس پہ بات کر لے. اگر سیاسی جماعتیں اس پہ ایگری کر جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ورنہ تو اس ملک میں جس طرح ہوتا رہے پھر شاید اسی طرح ہو، لیکن نہیں ہونا چاہیے. آئین کے مطابق چلنا چاہیے. سیاسی قوتوں کو اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ بھائی جو فیڈریٹنگ یونٹ گزشتہ 80 سال سے چلے آ رہے ہیں، ہمیں انتظامی مسائل کا سامنا بھی ہے، ہمیں وسائل کی تقسیم کا سامنا بھی ہے، ہمیں بہت سارے مسائل ہیں. اس وقت ٹیررزم یعنی بلوچستان اور پختونخوا کے اندر آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. یعنی جو جنوب میں پختونخوا میں ہو رہا ہے اسی طرح کے معاملات بلوچستان میں. اگر آپ ان کو تقسیم کریں گے، چھوٹے یونٹ بنائیں گے، وہ انتظامی طور پر آسانی کے ساتھ کنٹرول ہو سکیں گے. یہ تمام حقائق ہیں جس کو محسوس کرنا چاہیے، جس کا ادراک کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو. ورنہ پھر جب اس طرح نہیں ہوتا تو بدقسمتی سے ہمارا المیہ یہ ہے کہ بہت سے کام غیر آئینی طور پر. لیکن ہمارا صاحب ایک بات اور بھی ہے نا، اظہار کھڑو صاحب نے یہ کہا ہے آپ 22 صوبے 22 انتظامی یونٹ بنا دیں گے، اس میں 22 وزیر اعلیٰ چاہیے، 22 آپ کو گورنر چاہیے، 22 آپ کو اسمبلیز چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ نہیں 22 نہ بنائیں نا، ضروری نہیں ہے کہ ہم 12 بنا لیں. اب ہم ایبرپٹلی اتنے بڑے تقسیم کی طرف جائیں، ضروری نہیں ہے. یعنی اس وقت 8-10 اگر بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، بلوچستان تھوڑا سا مینیج ہو جائے گا. پنجاب جو اتنا بڑا صوبہ ہے، پاپولیشن وائز بہت بڑا ہے، وہ تھوڑا سا. پختونخوا کا مسئلہ ہے، ایک انتہائی نارتھ ہے، ایک انتہائی جنوب ہے. تو یہ سارے اسی طرح. کراچی بہت بڑا سٹی ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے. اس کو ہم الگ کر سکتے ہیں، اقتصادی طور پر ہمارے لیے بہت اہم ہے. رورل سندھ. تو یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم 22 یا 32 پہ جائیں، پھر بعد میں یہ ضروری نہیں ہے، مگر اسمبلیز کا قرارداد پاس کرنا تو ضروری ہے. ہاں وہ تو ضروری ہے. وہ تو نہیں ہوگی نا، سندھ سے سندھ تو کہہ چکے ہیں، بلکہ قرارداد لا چکے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ دونوں جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہے
اور پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ یہ فارم 47 کے، تو فارم 47 ان کو کنہوں نے دلوایا تھا؟ جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں وہ کس نے؟ تو دونوں جماعتیں اس وقت تو بینیفیشری بھی ہیں، دونوں جماعتیں اقتدار میں بھی بیٹھی ہوئے، دونوں جماعتوں ٹھیک ہے، میں کوئی آگے اب دوسرا جو پارٹ تھا، سوری آپ اپنی بات ایڈ کرنا چاہیے کر لیجیے گا، وہ تھا گڈ گورننس کی کمی کا۔ اب جب گڈ گورننس کی بات ہوتی ہے تو بہرحال ایک مسئلہ ہے، اب وہ کس طرح سے حل ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، یہ اس طرح اگر وزیر اعظم 18 گھنٹے بھی کام کر لے تو کچھ نہیں ہونا، تو پھر یعنی یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، تو کون سا دوسرا سسٹم ہے جو سکسیسفل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سسٹم تو کولیپس ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی خواہش علیحدہ چیز ہے، عوام کی خواہش علیحدہ چیز ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کبھی بھی نہیں چاہیں گی، پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ صوبے بنائے جائیں، نون بھی نہیں چاہے گی، کوئی پارٹی بھی نہیں چاہے گی۔ جو کہا نا حماد بھائی نے کہ انڈیا نے بنایا، انڈیا کے بنتے ہی صوبے بنانا شروع کر دیا۔ ہمارے گزر گئے ہیں 70 سال، ابھی جو سب سے مضبوط آرگومنٹ یہ دیتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اتنا عرصہ گزر گیا، اب ہم ان جگہوں پہ فٹ ہو گئے ہیں، اب ہمیں نہ چھیڑو۔ بھائی آپ کو چھیڑنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، آپ جس سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں، آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم آنے نہیں دیتے، عام پبلک اسی طرح رہے گی 70 سال اگلے کر یہی سسٹم رہا۔ ریفرینڈم آپ کرا سکتے ہیں، آرٹیکل 48 جو ہے سیکشن 6 اور 7 اس کا کرتا ہے صوبوں کے لیے، جی صوبوں کے لیے، آپ اس کے لیے، لیکن اس کے لیے جوائنٹ آپ کو سیشن بنانا پڑے گا، یعنی آپ کے پاس راستے۔ لیکن اگر یہ سسٹم کولیپس ہو گیا، یعنی پارلیمنٹری سسٹم کولیپس ہو گیا، اس کی بھی اشارہ دیا انہوں نے کہ ڈیموکریسی میں پرو ڈیموکریسی ہوں، لیکن اس میں اور بھی چیزیں ہیں، یعنی اس کا مطلب پارلیمنٹری نہیں تو پریزیڈنشل۔ دیکھیں وہ تو اب جب ایک آپ لفظ کولیپس کر گیا نا، تو کولیپس والا لفظ کے بعد تو بہت سارے راستے کھل رہے ہیں نا، ابھی اس کے بعد تو جو دروازہ کھولیں گے کھولا جا سکتا ہے اس لفظ کے بعد۔ لیکن سچویشن اصل یہ ہے کہ آپ کو واقعتاً کمزور وفاق سے مضبوط وفاق کی طرف جانا ہے۔ کیسے جائیں گے؟ راستہ آپ نے نکالنا ہے۔ آپ کا جو عام آدمی ہے، جو ضلع میاں والی ہے، کوہاٹ ہے، جو ڈپرائیوڈ ڈسٹرکٹس ہیں، ان تک معاملات، ان کی زندگیاں لاہور کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے ان کو رائٹس دینے ہیں ان کے۔ جو آخری بات، سیکٹری ہیلتھ جو بیٹھا ہوا ہے لاہور میں یا جو پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں ہے کرک والے ایشو کا یا ہمارے ضلع میاں والی کا یا رحیم یار خان کا یا ان علاقوں کا۔ آئیڈیلی تو ظاہر سی بات ہے، یا تو آپ کو لوکل گورنمنٹ جو آپ کی تھرڈ ٹیئر آف وہ آپ کرتے نہیں ہے وہ اتنی اسٹرینتھن ہو تو پھر ایک الگ بات ہے۔ اچھا اسد، اب یہ جو تمام سینیریو بن گیا ہے، اس میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس کیا کوئی اپرچونٹی آپ کو لگ رہا ہے، کوئی ونڈو ان کے لیے کھل رہی ہے؟ میں بیرسٹر صاحب کا بیان کہیں پہ لکھا ہوا دیکھ رہی تھی، آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ آج کل تو فیک ورلڈ بھی اتنی ہے نا، انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی تو صوبوں کے حق میں ہے، اور شاید کوئی بیان بھی پرانے چل رہے ہیں، حق میں تو تھے، لیکن اس سارے سینیریو میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی ونڈو اوپن ہو رہی ہے؟ دیکھیں کہنا میرا خیال ہے مشکل بھی ہوگا، قبل از وقت بھی ہوگا۔ پی ٹی آئی کو اپنے کارڈز بڑے دھیان سے اور احتیاط کے ساتھ کھیلنے ہوں گے۔ ایک طرف پی ٹی آئی پر کارکنوں کا کافی دباؤ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں، ریلیاں نکالیں، لانگ مارچ کریں، اسلام آباد کی طرف آئیں، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ایک گرتے ہوئے سسٹم کو ہم اپنی کوئی غلطی کر کے یا چڑھائی کر کے سہارا کیوں دیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ اس وقت یہ سسٹم بہت کمزور ہو گیا ہے، یہی رائٹ ٹائم ہے اپنے مطالبات کو منوانے کا۔ تو پی ٹی آئی کو بڑا کیلکولیٹ کر کے موو کرنا پڑے گا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ایک انہوں نے بہرحال جلسے کی کال تو دی ہوئی ہے اور جلسے میں یہ اعلان کرنا ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے، تو اب اس سے پیچھے وہ ہٹ نہیں سکتے، اگر ہٹیں گے تو اس کا کوئی معقول جواز پیش کرنا ہوگا۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے پہلے میں بہت خود بڑا کریٹک تھا کہ کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک جو ہے وہ میری رائے یہی ہے کہ ان کو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جو اس وقت حالات کشمیر میں مجموعی طور پر بن گئے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کو بہرحال فیور ہی کر رہا ہے، کیونکہ الیکشن کی اہمیت اچانک ختم ہو گئی، اور جس ماحول میں، جس انداز میں اور جس طرح سے الیکشن ہو رہے ہیں، جس ٹرن آؤٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اگر آزاد کشمیر کے عوامی الیکشن کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی الیکشن کا لڑکے کیا کرتی، یہ ان کا آرگومنٹ اب بہتر لگنے لگا ہے، تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا وزن محسوس ہونے لگا ہے۔ لیکن اپنی جگہ چھوڑ دینا، میدان چھوڑ کے پیچھے ہٹ جانا، اس میں بہت سارے آرگومنٹس ہیں نا، اس پر تو میں تو خود اس پر ویلاگز کرتا رہا ہوں، پروگرام میں بحث کرتا رہا ہوں مختلف پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ کہ میدان تو خالی چھوڑنے کے
پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں, ہر حلقے کے علیحدہ ڈائنامکس ہوتے ہیں, اور حلقوں میں نقصان ہوتا ہے آپ کو میدان خالی چھوڑ دینے کا. لیکن بہرحال آپ کا جو بنیادی سوال تھا اس کو میں اس طرح سے سم اپ کروں گا, پی ٹی آئی کے لیے راستہ کھل رہا ہے یا نہیں کھل رہا. دیکھیں پی ٹی آئی نے اپنے لیے راستہ اب نکالنا ہے سمجھداری کے ساتھ. اگر یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے, محسن نقوی صاحب کی بات کو ہم درست تسلیم کر لیں, اور اگر یہ گڈ گورننس نہیں ہے, اور اس پر پاکستان کے تمام بڑے اداروں کا اتفاق ہے کہ گڈ گورننس نہیں ہو رہی, تو اگر یہ گڈ گورننس نہیں ہو رہی تو پھر اس گورننس کے ساتھ تو نہیں چلا جا سکتا, اور نہ ہی اس حکومت کو گڈ گورننس شو کرنے کا کوئی ایسا کوئی کیپسول بازار میں ملتا ہے کہ آج رات کو کیپسول خرید کے کھائیں گے اور کل صبح سے پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیکیشنز تو بڑھیں گی, اور اگر کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں اور یہ سسٹم جو اس وقت موجودہ حکومت ہے یہ اس کے لیے کوئی پرابلمز پیدا ہوتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی اپنے لیے گنجائش نکال سکتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.